جو انٹرنیشنل ویریفائڈ بورڈ ہوتا ہے، جو ICSE سے بھی بڑا بورڈ ہوتا ہے، اس کے کنسلٹنٹ بنے، اینڈ وہ ایکسپیرینس کے ساتھ پھر وہ انڈیا تشریف لائے حیدرآباد میں، جہاں پہ وہاں کے شیعہ مومنوں کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک اسکول کی استھاپنا کری 2012 کے قریب، فوکس ہائی اسکول۔ ماشاءاللہ بہت اسمال سے اسٹارٹ کیے تھے انہوں نے، لیکن آج اللہ کے کرم سے اور ان کی محنت سے یہ 3 اسکول بن چکی ہے، اور ان کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ورلڈ لیول پہ چیپسٹ آئی بی بورڈ انہوں نے آئی بی اسکول بنائے ہیں، یعنی اگر یہ اسکول کا ہم دیکھیں گے تو ٹاپ 10 آئی بی اسکول جو ایک دم اچھی کوالٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس میں تقریباً 1300 سے زیادہ اپنے مسلم بچے پڑھ رہے ہیں، زیادہ تر اکثریت شیعہ کی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 150 ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا آبجیکٹیو صرف یہاں تک نہیں رکھا ہے کہ ایک سسٹم انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کیسے ان کی لرننگ، کیسے ان کا جو مقصد ہے اور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو وہ فوکس ایجوکیشن سروس کے ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام اسٹارٹ کیے۔ ہر سال ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن کے اسکولیں ہیں الگ الگ جگہ پہ شیعہ مومنین میں، تو اپنے اسکولوں سے ہر سال وہ ٹیچروں کو حیدرآباد بھیجتے ہیں تاکہ ان سے ٹریننگ لے، اور وہ ٹریننگ اپنے اسکول میں آ کے امپلیمنٹ کرے اور اسکول کو بہتر بنایا جائے۔ اوکے، جو انہوں نے US میں ایکسپیرینس لیا اور وہاں سے پھر ایک بڑی پوزیشن تھی ان کی، اور وہ پورا چھوڑ کے انڈیا شفٹ ہوئے ایک ہی مقصد کے لیے کہ ہمارے شیعہ مومنین، شیعہ بچے ہیں، ان کو اعلیٰ ایجوکیشن پرووائڈ کریں، ایسے بنائیں کہ آگے فیوچرز میں وہ لیڈر بن پائے، بڑے بڑے پوزیشن پہ جا پائے۔ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی اسکول چلانے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پروگرام سٹارٹ کیا ہے کہ وہ حیدرآباد میں رہتے ہوئے کیسے دوسرے شیعہ اسکولوں کو اور دوسرے اسکولوں کو بہتر کر پائے۔ تو ابھی انہی کے نگرانی کے اندر، انہی کے رول کے اندر وہ تقریباً 30 سے زیادہ شیعہ اسکولوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، جہاں پہ پیرنٹس پہ، لیڈرز پہ، ٹیچرز پہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے بچوں کا ایجوکیشن اچھے سے ہو اور ہمارے بچے ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ محمد والا محمد صلوات تو آج ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے درمیان ہیں، اور ان سے یہی جو میں نے مختصر میں بتایا، ان سے ہم سنیں گے کیسے وہ جرنی رہا، اور کچھ نہیں تھا وہاں سے انہوں نے اتنا بڑا سسٹم کیسے بنایا، اور آج ان کے طرف سے اتنے لوگ نہ کہ صرف مسلم، غیر مسلم بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ان کا اگر ہم نام دیکھیں نہ صرف انڈیا لیول پہ بلکہ گلوبل لیول پہ بھی نام ہے۔ ایک ایگزام ہوتا ہے، میں صرف آپ کو ایگزامپل دے دوں، سینٹا کر کے ایک آرگنائزیشن ہے جو پورے انڈیا میں ٹیچرز کے ایگزام دیتے ہیں، ان میں انہوں نے اپیئر کیا تھا، نہ کہ صرف انڈیا میں بلکہ تقریباً 1 لاکھ ٹیچر ہوتے، اس میں ان کا فرسٹ رینک آیا تھا۔ ماشاءاللہ اتنی بڑی آپ کا ٹائم نہ لیتے ہوئے میں انہیں سے گزارش کروں گا وہ آئے اور اپنے نالج سے ہم سب کو انلائٹ کرے، اینڈ ان سے زیادہ سنیں۔ انشاءاللہ میں ایک سلوات کے ذریعے ان کا استقبال کروں۔ شکریہ حسین بھائی، شعیب بھائی جنہوں نے یہ موقع دیا۔ اصل میں ہمارا جو حیدرآباد میں جو قصہ ہے وہ اسی کی طرح کی محفل سے ہماری شروعات ہوئی تھی۔
تقریباً 2000 کے آس پاس میں ایک بہت اہم شخصیت لوٹ آئے تھے حیدرآباد، مجاہد حسین صاحب، جو ہمارے لیے رہبر ہیں اور رہنمائی کرتے رہتے ہیں ہم کو۔ وہ قم میں تعلیم سے فارغ ہو کے حیدرآباد واپس آئے تھے۔ انہیں دنوں میں جیسے حسین بھائی نے کہا تھا کہ میرا بھی حیدرآباد واپس آنا ہوا تعلیم میں کام کرنے کے مقصد سے۔ ایک بڑی خوش قسمتی تھی کہ مجاہد حسین صاحب کی وجہ سے لڑکے نوجوان جمع ہونے لگے تھے، خاص طور پہ خطبے سننے کے لیے اور ان سماجی مسائل پہ بات چیت کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال سے مختصر ایک یہ پیغام ہے کہ ہر جماعت میں، ہر سماج میں آپ جیسے افراد چاہیے اور مجاہد صاحب جیسے قائد اور رہبر چاہیے، رہنما چاہیے، ورنہ کوئی ایسی حرکت نہیں آنے والی ہے۔ ہم عام لوگ جو کچھ اچھا چاہتے ہیں سماج کے لیے، اور کچھ لوگ جو بہت محنت کر چکے ہیں، پڑھائی کر چکے ہیں اور غور و فکر کر چکے ہیں، جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں تو مجاہد صاحب کا بھی ہمیشہ کہنا ہے کہ جب ہم مل جل کے کچھ کام کرتے ہیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، جو ہم اکیلے ضرور نہیں کر سکتے ہیں اور جو ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو 2004 کے آس پاس میں مجاہد صاحب کے ساتھ کچھ افراد جمع ہوئے تھے۔ میں تو نیا آیا تھا حیدرآباد اور مجھے کچھ زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن سننے میں آیا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ افراد جڑ گئے ہیں اور ہم بحث کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کیا جائے۔ ہمارے آس پاس میں بہت سے پروفیشنل بھی تھے اور ایسے لوگ تھے جو وہ وسائل بھی رکھتے تھے، لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ ہم ان وسائل کو کس طریقے سے خرچ کریں اور کس طریقے سے ایک اچھی راہ میں ہم اس کو سرو کریں۔ تو ان کی نیتیں اچھی تھیں اور لیکن ایک انتظام یا کوئی تنظیم نہیں تھی جس کے ذریعے سے وہ لوگ کام کر سکیں۔ یہ ایسے بھی افراد تھے، نوجوان تھے جن کے خواب بڑے تھے، ان کی ہمت بڑی تھی، لیکن ان کے لیے بھی کوئی شخص چاہیے تھے جو ان کو راستہ بتائے، جو مجاہد صاحب ہمارے لیے بنے۔ تو اس طریقے سے 2004 کے آس پاس میں ہم نے ایک چھوٹی شروعات کی، اور یہ بھی ایک اہم پیغام ہے سب کے لیے کہ یہ جو بھی کام بڑے ہوتے کچھ سال بعد، وہ ہمیشہ ان کی شروعات، ان کی پیدائش، ان کی مطلب بیج بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ معمولی جیسی دکھتی ہے۔ تو مجاہد صاحب نے تجویز کی تھی کہ ہم بچوں کو جو پڑھنا چاہتے ہیں، جن میں خواہش ہے آگے بڑھنے کے لیے لیکن ان کے پاس وسائل نہ ہو یا رہنمائی نہ ہو، ان کو ہم کم سے کم رابطہ کر کے ان کو اکٹھا کریں گے، ان کو کچھ کاؤنسلنگ کریں گے کہ آپ نے 10ویں پڑھ لی ہے، آپ نے 11ویں 12ویں پڑھ لی ہے، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو ہم یہ الگ الگ کورسز سمجھائیں گے، آپ کو کچھ مینٹرز کے ساتھ ملائیں گے، اور اگر آپ کو کچھ مالی دقت ہے تو پھر اس کے لیے ہم کچھ راستے نکالیں گے۔ تو اس طریقے سے کاؤنسلنگ کے لیے ایک مرکز بنایا تھا، امام مہدی سینٹر فار اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ، حیدرآباد کے پرانے شہر میں۔ تو وہاں سے ایک ٹیچ ہوا گیا تھا جس میں ایک لائبریری تھی اور بچوں کی کاؤنسلنگ ہوتی تھی، کمپٹیشنز ہوتے تھے تاکہ اچھے بچوں کی مطلب پہچان سکیں ہم، اور پھر ان بچوں کے ساتھ کافی سالوں تک، ان کے 2 4 5 سال بعد تک بھی وہ لوگ ساتھ دیتے رہے، پروفیشنلز جو ان کو مدد کرنا چاہتے تھے۔ تو اس طریقے سے کچھ بچے جو بہت معمولی دیکھتے تھے لیکن کم سے کم ان میں خواہش تھی، وہ لوگ گریجویشن کر کے اور پروفیشنل کورسز میں ہی پہنچ سکے جو ان کے خواب تھے، اور وہ نوجوان ہی بدل کے جڑ گئے ہمارے اس کام میں کہ جب وہ لوگ فارغ ہوئے پڑھائی سے، یا جب وہ لوگ نوکری کرنے لگے، ملازمت کرنے لگے یا اپنا کاروبار شروع کرنے لگے، تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی کیسے جڑ سکتے ہیں اس کام میں جو ہم جس کام کی طرف سے ہمیں بھی کامیابی ملی۔ تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے 2004 کے بعد یہ گروپ بڑھتا گیا، افراد بڑھتے گئے، اور میں 2 4 افراد کے نام خاص طور پہ بولنا چاہوں گا کیونکہ ایسے افراد میرے خیال سے کسی بھی ایسے کام کے لیے چاہیے ہوں گے۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ مجاہد صاحب جیسے رہنما چاہیے، جن میں روحانی مطلب ان کی پورا جو بھی وہ پیش کرتے ہیں وہ روحانی جڑوں سے وہ پیش کرتے ہیں، ان کو بنیاد ڈالتے اور ہمیں سب سے بنیادی طور پر راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں مجاہد صاحب کے دوسرے فضائل ان کی جو خوبیاں ہیں بیان کر تو کم وقت اور لیکن وہ ہمیں ہر پہلو سے، کاروبار کے طرف سے بھی کہ کوئی ادارہ قائم کرنا ہے تو اس کے گزر بسر بھی کیسے کیا جائے، ہر پہلو سے انہوں نے ہماری رہنمائی کی تھی۔ تو ایسے شخص کو چاہیے جو
جنہوں نے پوری زندگی سرد کی ہو اپنی پڑھائی اپنے بنیاد کو پختہ کرنے کے لیے تاکہ پھر سماج کو کام آئے. تو مجاہد صاحب ایسے شخص رہے ہیں ہمارے لیے. ان کی شخصیت کی وجہ سے ہم سے لوگ جڑے. میگنیٹ کی طرح سے, مقناطیس کی طرح سے کوئی ایسے شخص چاہے نہیں کسی بھی سماج میں جو دوسروں کو راستہ بتائے. تو انہوں نے یہ کام انجام دیا ہمارے لیے. پھر ایک ہمارے ساتھ کیونکہ ہم اسکول اور تعلیم میں ہمیں دلچسپی تھی تو ایسے بھی افراد چاہیے ہوں گے جو کریکولم اور نصاب سے بھی مطلب جو اس میں مہارت رکھتے ہوں. میں تو ہسٹری ٹیچر ہوں. میں نے زیادہ تر جیسے میں کلاس روم میں پڑھاتا تھا یو ایس میں, اور مجھے اس میں مزہ آتا تھا. اسی میں خوشی تھی بچوں کے ساتھ مطلب تاریخ پڑھانا. اور حیدرآباد مجھے اور زیادہ اچھا دکھتا تھا کہ یہ خاص طور پر پرانے شہر میں مقامی جو تاریخی مقام جو ہے وہاں پر تاریخی حیثیت سے مجھے دلچسپی ہوتی تھی. اور میرے بھی بڑے بزرگ ایسے تھے کہ ان کے پاس کوئن کلیکشن اور کتابوں کی کلیکشن ہوتی تھی. تو ایسا بس ایک شوق تھا. میں تو ہسٹری کے مطلب ٹیچر رہا. نثار کے جو ماہر ہمارے ساتھ جو جڑے وہ ایک شہبانو فتح صاحبہ تھی, اور ان کا اچھا خاصا تجربہ تھا انٹرنیشنل بیکلوریٹ نصاب سے. میرا بھی تو تھا, لیکن انہوں نے جب وہ جڑ گئے ہمارے ساتھ تو ایک دوسرا نیا پہلو آیا. ایک تو خاتون ہے اور دوسرا وہ آغا خان اکیڈمی جیسے ادارے سے ہمارے پاس آئے. آپ جانتے ہوں کہ آغا خان اکیڈمی اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک دنیا بھر میں ان لوگوں نے کافی کام کیا ہے تعلیم میں اور کاؤنسلنگ میں اور فلاحی کاموں میں. تو انہوں نے حیدرآباد میں بھی ایک اکیڈمی بنائی. اس میں بہت ہی دنیا بھر کے اچھے معیار پہ اساتذہ بھی ہیں اور بچے پڑھتے ہیں. آغا خان اکیڈمی سے انہوں نے وہ چھوڑا. انہوں نے سوچا کہ آغا خان اکیڈمی تو وہ بھی ایک اچھا کام ہے, لیکن پرانے شہر میں خاص طور پہ وہ اس کام میں شامل ہونا چاہتی ہیں جس کی طرف سے پرانے شہر کے بچوں کو بھی ان کی امیدیں پوری ہو سکتی ہیں. تو جب شہبانو صاحبہ آئی ہمارے ساتھ تو آئی بی کی جو مہارت ہے وہ ورکشاپ ٹیچر ہے, وہ دنیا بھر کے الگ الگ مقام پہ جا کے دوسرے ٹیچرس کو ٹریننگ دیتی ہیں, وہ ہمارے ساتھ جڑ گئی. یہی جو مقناطیس کا کام ہے مجاہد صاحب نے راستہ دکھایا اور لوگوں کو حوصلہ دلایا. تو ایسی شخصیتیں بھی ہمارے ساتھ جڑ گئیں. کریکولم کے ماہر تو ایک اہم فیکٹر رہا روحانی ہمارے جو رہنما تھے. دوسرا کریکولم کی طرف سے یہ ماہر ہمارے ساتھ جڑ گئیں. اور شروع سے جو مجاہد صاحب نے سب سے پہلے جن کو ذمہ داری دی تھی مصطفیٰ یعنی ہمارے آپریشنس کے لیے ایک ماہر تھے, ایک ایسے بندے تھے, ایک ایسے شخص تھے جن کو کوئی بھی کام آپ سونپ سکتے اور وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. اور اس زمانے میں ہمیں کمیونیکیشنز میں بھی لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے بھی مدد چاہیے الیکٹرانک ذریعے سے. مصطفیٰ زیدی صاحب کے پاس وہ خوبصورتی کا انداز ہے کہ کس طریقے سے بروشرز بنانے ہیں اور فونٹ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تاکہ پیغام پہنچے لوگوں کو. یہ یہاں سے لے کے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے جو بھی خاص علم چاہیے اس زمانے میں کام کرنے کے لیے وہ بھی مہارت کی ان کے پاس. لوگوں کو پرکھنا اور جاننا کہ کون سنجیدہ ہے کون مخلص ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, یہ ایسی مہارت وہ بھی لائے. آپریشنس کی آدمی چاہیے جو کام انجام دے ادارے کا. تو یہ 3 افراد بہت ہی بنیادی طور پر ہمارے لیے اہم تھے اور ان کی طرف سے یہ کام آگے بڑھا. اور چوتھا جو شخص ہے, ظاہر ہے کہ کوئی بھی اچھا کام صرف خواہش سے یا صرف کوشش اور ارادے سے نیت سے نہیں بنتا. اس کے لیے سرمایہ بھی چاہیے, زمین بھی چاہیے, عمارتیں, بتیاں, بجلی, ہر چیز کا انتظام بھی کرنا پڑتا. لیکن یہ چیز ہمیں انشاءاللہ اللہ کے راہ میں جب کام کریں گے تو یہ بھی مل جائے گا. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے قرآن میں. تو اس طریقے سے بھی ایک احمد علی خان صاحب ہیں جو فوکس سافٹ ویئر کمپنی کے بانی ہیں. نام بھی ہم نے ان کی کمپنی سے لیا تھا کیونکہ ان کی طرف سے جب انہوں نے کہا کہ ایک زمین وہ ادا کریں گے اسکول کے لیے اور اس زمین پہ ایک عمارت بنائیں گے ہمارے اسکول کے لیے, تو یہ مناسب کا نام بھی بہت اچھے معنی رکھتا ہے اسکول کے لیے. اور جو ہمارا نظریہ تھا اسکول کہ اس کے مقصد کیا ہونے چاہیے, تو اس میں کافی اچھا دکھا یہ نام بھی. اور ان کا کام بھی اتنا اہم تھا کہ جو بھی ہم خواب دیکھتے تھے, جو بھی ہم کوششیں کری تھی, انہوں نے اس کو پورا کرنے میں مدد دی. زمین اور عمارت جیسے ملی ہم کو 2013 میں, تو پھر ہم باقاعدہ ایک اسکول چالو کرنے کے لیے ہم
काम देख सकते थे और उसको मतलब हकीकत में ला सके। उससे पहले हम इधर उधर के काम कर रहे थे, लेकिन जिसमें काफ़ी वो भी अहमियत रखते, वो छोटे मोटे जो काम जो तैयारी के काम होते वो बहुत अहमियत रखते, क्योंकि उसमें टीम बनती है, उसमें हम अपने आप को परखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या कमजोरियाँ हैं, हमें क्या पर मदद चाहिए। वो 2013 से पहले वो तजुर्बे की बहुत अहमियत रखते हैं किसी भी काम के लिए, लेकिन 2013 में वो एक छोटा सा फल निकल आया। तो जैसे हसनैन ने कहा कि उसके बाद से तकरीबन इसी तरीके से और इन्हीं 4 वजूहात से एक रूहानी रहनुमा, हमारे करिकुलम के लिए कोई रहनुमा, कोई ऑपरेशंस के लिए रहनुमा, और मतलब ये काम करने वाले अफराद, और माली तौर पर कोई साथ देने वाला, इन 4 चीज़ों की तरफ से ये काम बढ़ता गया। दूसरा कैंपस खुला और इस साल में तीसरा कैंपस भी खुला है। और जैसे हसनैन ने जिक्र किया, टीचर्स ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि हमारे लिए टीचर्स बहुत अहमियत रखती है, मतलब बुनियादी अहमियत रखती है स्कूल के लिए, क्योंकि हम सिर्फ एक अच्छी इमारत नहीं कराना चाहते थे, सिर्फ बच्चों की फीस वसूल करना नहीं चाहते थे, बल्कि बच्चों की पढ़ाई एक ख़ास उसको रुख देना चाहते थे। और वो रुख है इंटरनेशनल बैकलॉरिएट में बच्चों में इल्म हासिल करने की, तहकीक करने की और खोज करने की सलाहियत हो। सिर्फ किताब पढ़ के एग्ज़ाम लिखना, इसको हम तालीम नहीं समझते थे। बजाय साहब के समझाने पे और हम सब के साथ काम करते हुए ये समझ में आया कि जो IB का जो तस्वर है वो हमारे दीन से भी बहुत करीब है और बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी करती है। बच्चे भी, हर इंसान मेरे ख्याल से अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहता है, और कोई भी चीज़ बनी बनाई पकी हुई कुछ ऐसा निवाला नहीं खाना चाहता जो दूसरे ने चबा लिया हो। और ऐसी निसाबी किताबें आमतौर पर होती हैं, वो किसी और का निवाला होता, हमको निकलना पड़ता और एग्जाम में उसको उतारना पड़ता है। उसमें कोई खास ना कोई लुत्फ़ है ना मज़ा है। IB और हमारा तस्वीर ये था कि बच्चों को अपनी मेहनत से खोज करें अहम सवालों के बारे में, कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, और ये दुनिया कैसे चलती है। ऐसे बड़े बड़े जो सवाल हैं जिससे दिल जागता है, ऐसे सवालों के लिए टीचर्स हाथ पकड़ के बच्चों को सिखाते हैं कि हम इसका जवाब कैसे ढूंढेंगे, कौन सी किताब से ढूंढेंगे, कौन सी गेस्ट स्पीकर से ढूंढेंगे, कौन सी फ्यूचर से ढूंढेंगे, कौन सी बातचीत से, आपस की बातचीत से कैसे ढूंढेंगे। तो इन सलाहियतों से हम बच्चों को, हमें चाह के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसमें ये अफराद जुड़ गए और होते होते इस मुकाम पर हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे कि कुछ हद तक हम बोल सकते कि थोड़े ख्वाब अब पूरे होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दुआ, आपकी दुआ की गुजारिश है कि ये काम आगे बढ़ता रहे, और शुएब भाई जैसे अफराद हैं जो हैदराबाद से लेके हम दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे अलग अलग कोनों तक भी काम कर रहे हैं दूसरे स्कूल के साथ और टीचर्स और एजुकेटर्स के साथ। तो बस ये मुख्तसर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया, और ये जो भी तजुर्बात है आपसे दरख्वास्त है, आप तशरीफ़ लाएँ हैदराबाद भी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, मिल सकते हैं इन अफराद के साथ। और सबसे बड़ी दरख्वास्त दुआ ये है कि आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये काम जैसे मैंने कहा कि छोटे बीज से जो भी है वो अब तक यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पर भी और किसी भी जगह पर भी ये काम हो सकता है जहाँ पर नीयत और इरादा और काम करने वाले अफराद मौजूद हों। तो इसी के साथ मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ के साथ आपसे मिल सकता हूँ। शुक्रिया। मैं हाजी मोहम्मद जवाद इस्लामी ट्रस्ट और अंजुमन हमीयत इस्ना शरिया ईरानियान और पूना की जानिब से अपने मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट मुकर्रर जनाब मिनहाज अरसलू साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही तवाज़ो से, इख्तिसार से काम लिया। वाक़ई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं, अक्सर वो लोग हैं जो अरबईन में ज़्यादातर हमारे बच्चे जवान हैदराबाद जाते रहते हैं और वहाँ के माहौल से लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जो नूर है, जो रोशनी है, शायद उसकी तरफ अभी इनकी तवज्जो नहीं गई है। और अगर हैदराबाद में ये काम हो सकता है तो हिंदुस्तान के हर कोने में ये काम हो सकता है। हमारे जवान अपनी कौम के लिए, अपनी मिलत के लिए, अपने देश, अपने कंट्री के लिए ये खिदमत अंजाम दे सकते हैं।
ہزاروں کی تعداد میں بچے IB میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ وہ بورڈ ہے جو ICSE بورڈ سے بھی بلندر ہے، CBSE بورڈ سے بھی اونچا بورڈ ہے۔ خالی آپ کو اتنا بتا دوں کہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ پروردگار مولانا مجاہد حسین صاحب جو آپ کے نام کے بھی مجاہد ہیں، اور انہوں نے جہالت کے خلاف جہاد کیا ہے، جو سب سے بڑا جہاد ہے۔ دشمن سے لڑنا اور اسلحے سے لڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ وہ جہاد ہے جو انبیاء نے کیا، اور جہالت کے خلاف جہاد واقعی سب سے خطرناک جہاد ہوتا ہے، جہاں سب اپنے ہی دشمن ہوتے ہیں اور اپنے ہی اندر سے مخالفت ہوتی ہے۔ خیر مختصر یہ کہ وہاں پر اتنا بڑا کام کیا گیا اور اتنا بڑا درس لگایا گیا کہ آج لوگ اپنے 3 اسکول 7 سال کے عرصے میں انہوں نے بنا لیے۔ یہ ان کا خلوص اور ان کی محنت ہے۔ اگر پونا میں کسی بڑے سے بڑے شیعہ کو KG اور نرسری میں بھی ایڈمیشن لینا ہو تو اس کے لیے کتنی سورس چاہیے ہے، کتنے مرتبہ اسکولوں میں جانا پڑتا ہے اور کتنا بھی پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ ہر آدمی اپنے لیول کے اوپر جانتا ہے، جس کے جو ریسورسز ہیں، جو اس کا لیول ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ الحمدللہ کہ آپ تو خود کفیل ہو گئے اور دوسروں کو پڑھا رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ اہل بیت کا راستہ ہے، یہ ان کا پیغام ہے۔ پروردگار سے یہ دعا ہے کہ اس ادارے کو اور تمام ادارے کے اراکین کو دن بروز دن رات دوگنی چوگنی اور بے شمار ترقی عنایت فرمائے۔ بلندی کی جتنی منزلیں ہیں پروردگار انہیں جلد از جلد عطا فرما، ہم جیسے لوگوں کو بھی اور جہاں کے